اوپر کی منزل سے جو 24 زینہ براندے میں اترتا تھا مسلسل استعمال کی وجہ سے گھس چکا تھا، مگر اس کی لکڑی سیاہ ٹھوس اور عمدہ تھی۔ نجمی نے براندے میں اترتے ہی ناک اٹھا کر سونگھا۔ ہوا میں بارش اور گیلے پتوں کی مہک تھی۔ اس نے خوشی سے کپڑوں پر ہاتھ پھیرا اور پائنچے اٹھا کر احتیاط سے چلنے لگی۔ براندے کا فرش گیلا اور پھسلواں تھا۔ اندر سے خالہ نے اسے دیکھا اور پکاری، بی بی ننگے پاؤں۔ اس نے چوٹوں کی طرح گردن کندھوں میں چھپا لی اور دیوار کی اوٹ میں ہو کر چلنے لگی۔ براندہ خالی اور طویل تھا اور بھیگی ہوئی چڑیاں بیلوں میں بیٹھی پر جھٹک رہی تھیں۔ اس نے پائنچے چھوڑ دیے۔ ڈھیلے ڈھالے پاجامے میں اس کے پاؤں اور پائنچے گیلے ہونے لگے۔ براندے کے وسط میں چند لہجے کو رک کر اس نے بے مدعا اطمینان کے ساتھ آس پاس کی بے رنگی اور بیزار کر دینے والے موسم کو دیکھا۔ پھر اس نے پائنچے اٹھا لیے۔ اس کے پاؤں زردی مائل اور دبلے تھے۔ چلتے چلتے اس نے ایک پاؤں پلٹ کر دیکھا۔ تلا گلابی اور دھلا ہوا تھا اور اس میں فرش کی نمدار خوشگوار ٹھنڈک جذب ہو رہی تھی۔ براندے کے موڑ تک پہنچتے پہنچتے اس نے پھر پائنچے چھوڑ دیے اور باہیں ہلاتی ہوئی لاپرواہی سے چلنے لگی۔ اگلے بازو میں بہت سی اوٹ پٹانگ چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ پنگ پونگ کی میز پر کونے میں بیٹھ گئی اور ٹانگیں ہلانے لگی۔ دوسرے کونے میں عمران دیوار سے ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھا تھا۔ اس نے ایک سرسری سست نگاہ اپنی نوعمر پھوپھی پر ڈالی اور باہر دیکھنے لگی۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھی پاؤں ہلاتی رہی، پھر مڑ کر شگفتگی سے بولی، ہیلو ماسٹر ڈل۔ عمران نے ٹھہری ہوئی کاہل نظروں سے، جن سے حماقت اور لا علمی کا اظہار ہوتا تھا، اسے دیکھا۔ موسم نے سارا مزہ خراب کر دیا، وہ پھر بولی۔ ہاں، عمران نے سر ہلایا۔ وہ ایک سست دماغ اور بھیگی بھیگی اداس آنکھوں والا نوجوان تھا، جس کے چہرے پر کوئی تاثر شاذ ہی پیدا ہوتا تھا۔ نجمی بیزاری کے باوجود اسی طرح بیٹھی شگفتگی سے ٹانگیں ہلاتی اور فرش پر بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھتی رہی۔ بارش لگاتار ہو رہی تھی۔ ایک بھٹکی ہوئی زرد تتلی براندے میں سے گزری، زرد گلاب کی پنکھڑی۔ وہ بولی، تم نے وہ نظم سنی ہے جو میں نے جاڑوں میں لکھی تھی؟ عمران نے اپنی لا علم نظروں سے دیکھا۔ جاڑوں میں؟ اوہ ہاں، جاڑوں میں۔ ساری چڑیاں بھیگ گئیں، تتلیاں غائب ہو گئیں، برسات آ گئی۔ وہ گاتی ہوئی بولی، تتلیاں جاڑوں میں ہوتی ہیں؟ عمران نے بے حد اہم لہجے میں، جیسے کہ وہ ہر معمولی بات کو ادا کیا کرتا تھا، کہا۔ جب دن میں باہر بیٹھتے ہیں اور دھوپ میں ایسی چمک ہوتی ہے اور ہر طرف تتلیاں اڑتی پھرتی ہیں، رنگ برنگ، اور شہد کی مکھیاں رنگ برنگ، رنگ برنگ اور تار ہیں۔ اس نے مٹھیاں کس کر چھاتی میں بھینچ لیں اور آنکھیں میچ کر ہنسی۔ ہیں، میں نے پرویز بھائی کو سنائی تھی، زرد گلاب کی پنکھڑی۔ اس نے پاؤں پھیلا کر بارش کی پھوار کو محسوس کیا اور گنگنائی، گلاب جو خزاں کی بارش میں پھولتا ہے۔ پپا ابھی تک نہیں آئے، نوجوان لڑکے نے بچوں کی طرح بھیگی بھیگی اداس آنکھیں اٹھا کر کہا۔ پرویز بھائی کبھی نہیں آتے، پچھلی بار بھی آدھی رات کو پہنچے تھے، آج بھی نہیں آئے۔ انہوں نے تحفہ تو دے دیا ہے۔ تحفوں کا کیا ہے؟ وہ رنج سے چیخ کر بولی۔ عمران ششدر بیٹھا اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ پاؤں لٹکائے دونوں ہاتھ گود میں رکھے خاموش بیٹھی بارش کے شور کو سنتی رہی۔ آس پاس گہرا سکوت تھا، بے رنگ بارش آلود سپہر کا سکوت، جس میں گیلی چڑیاں براندے کی بیل میں چھپی سست مختصر آوازوں میں باتیں کر رہی تھیں، اور بادل بہت نیچے جھک آئے تھے اور یوکلپٹس کی چوٹیوں میں پھر رہے تھے۔ یہ برسات کی پہلی بارش تھی جس نے آج نجمی کی سالگرہ کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ عمران اپنے کونے میں بیٹھا کاہلی سے پنگ پونگ کی جالی کو کھولتا اور لپیٹتا رہا۔ کبھی کبھی وہ سہمی ہوئی نظر نجمی پر ڈال لیتا، جو ایک بڑے سے سر والی دبلی پتلی اور سیدھے سادے قدرے ہموار جسم کی لڑکی تھی۔ وہ ایسے لوگوں میں سے تھی جن کی صحت کا اندازہ لگانے میں ہمیشہ مشکل پیش آتی ہے، جو ہر روز مزاج کے مطابق رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا قد چھوٹا تھا، مگر جسم کے تنگ چوکھٹے کی وجہ سے پست قد نہ لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خصوصی جاذبیت نہ تھی۔
सिर्फ उसके निस्बतन बड़े साइज़ के सर ने उसमें मुस्तकिल कम उम्री की दिलकशी पैदा कर दी थी, और फिर उसकी आंखें थीं स्याह और माया और बड़ी बड़ी और गहरी और बेहद रोशन। उसकी सारी शख्सियत में सिर्फ आंखें थीं जो देखने वाले को मुतासिर और मबहूत करती थीं। नाजुक जिस्म और फीके चेहरे पर वो इस कदर ज़हीन और जानदार आंखें थीं, और उसके बाल थे जो सीधे और स्याह थे और उसकी आंखों से मेल खाते थे। इसकी गैर मामूली हसास तबीयत ने उसे घर भर के लिए दर्द सर बना रखा था। उस वक्त वो बरामदे में बैठी जल्द जल्द आंखें झपकती हुई दूर दूर तक गिरती हुई बारिश को देख रही थी। बादलों के नीचे आने से दिन की रोशनी घटती जा रही थी। हेलो मिस्टर डिल, खामोश बैठे बैठे उसने दोबारा मुड़कर शगुफ्तगी से कहा। हेलो, इमरान ने रखाई से जवाब दिया। वो फिर अपनी मखसूस बेख्याली में जा चुकी थी। उसकी ये ऊट पटांग ज़हनी गैर हाज़िरी इमरान को परेशान कर देती थी। फिर वो टांगें ऊपर समेट कर बैठ गई। मैं बारिश देखने के लिए आई हूँ। बारिश इतनी दूर दूर तक हो रही है, ऐसा अजीब लगता है। लड़के ने इस बात में सर हिलाया। मास्टर, ये बारिश जो है ये तुमको बेजार करती है या तुमको अच्छी लगती है, बताओ मुझे। वो तेज़ तेज़ जाली लपेटने लगा। बेजार नहीं करती। अच्छा, नजमी ने आंखें फैलाकर कहा, फिर दोनों हाथों की मुट्ठियाँ कानों पर रख कर दबाईं। ओह खुदाया, पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चलता, बस ऐसा अजीब लगता है। हाउ सिली। थोड़ी देर के बाद उसने दोनों हाथ गोद में रख लिए और आंखें खोलकर धीरे धीरे कहने लगी, ये मुझे भी बेजार करती है और मैं इसको देखने के लिए भी आई हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन इमरान ने महसूस किया कि वो वहाँ पर ना थी। वो उसे देख भी ना रही थी। वो उस पर नज़रें जमाए कुछ भी नहीं देख रही थी। बारिश का शोर बढ़ गया था और बेलों में भीगती हुई चिड़ियाँ घबराकर उड़ने लगीं। बारिश तेज़ हो गई। इमरान ने अहम लहजे में इत्तला दी। वो चौंक पड़ी। बारिश की आवाज़ को तुम सुन रहे हो? लड़के ने गुमगू की हालत में सर हिलाया। ओह स्वीट, नजमी ने मुट्ठियाँ हवा में चलाईं। एमी डियर, ये इस कदर बस बिल्कुल बेहोश कर देने वाली आवाज़ है। बारिश की ना? उसने पूछा। हाँ, जैसे म्यूज़िक रात के वक्त में एकदम बज उठें। मुकम्मल म्यूज़िक, ऑर्केस्ट्रा या रक्स की ताल जैसे एकदम तेज़ हो जाए। घुंघरू या फिर अरे नहीं भाई। उसने हाथ झटक कर गोद में रख लिए और खला में देखने लगी। लड़के ने इत्मीनान का सांस लिया और जाली मेज़ पर रख कर अकड़ूं बैठ गया। वो फिर बोल उठी, अरे हाँ, जैसे म्यूज़िक बजते बजते एकदम थम जाए या नाचते नाचते कोई एकदम रुक जाए, एकदम। तो फिर जो शोर पैदा होता है कानों में तेज़ी बिल्कुल बेहोश कर देने वाला पैदा होता है ना, सारे में। तुम्हें पता है, यानी घुंघरू जब एकदम थम जाएं तो उसके बाद। उसने आंखें फैलाकर समझाने की कोशिश की। दीवार के साथ बैठे हुए लड़के ने फिर इस बात में सर हिलाया। हाय स्वीट एमी डियर, म्यूज़िक क्लास में इतनी दफ़ा मैंने महसूस किया और आज अभी इस वक्त मुझे याद आया है कि ये बिल्कुल वैसा ही है। पर मास्टर, ये कहाँ से आता है बताओ? ये बारिश तो तुम्हें पता है कहाँ गिरती है? रास्तों पर, छतों पर, दरख्तों पर, पत्तों पर। उसने हाथ फैलाया। सारी बेआवाज़ जगहों पर। फिर ये म्यूज़िक कहाँ से आता है बताओ? लड़का अपनी जगह पर कसमसा कर खामोश रहा। उसने सुना है, तुमने सुना है तो ज़रूर पता होगा। एमी बताओ ना। वो आधी बेजार नज़रों से बैठा उसे देखता रहा। अचानक नजमी ने कानों को दोनों हाथों में ढांप लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें कुछ नहीं पता, वो चीखी। कुछ भी नहीं। डिल डिल मास्टर। वो फिर पलट कर बैठ गई। बारिश का शोर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया और बादलों में के उठ जाने से उजाला बढ़ने लगा। जब वो बैठी बैठी उकता गई तो वो मेज़ से उतरकर बरामदे की सीढ़ियों तक गई और बारिश में हाथ फैलाकर खड़ी रही। बारिश बदस्तूर कभी तेज़ कभी आहिस्तगी से होती रही। बरामदे के कोने से एक मोहरी घाघरा उठाए तेज़ तेज़ चलती हुई नमूदार हुई और पास आकर चाय के लिए बोली। हम यहीं चाय पियेंगे, इमरान ने कहा। हाँ, हम यहीं पर चाय पियेंगे, नजमी ने खुशी से कहा। आज लैला बड़ा उम्दा नाची थी, इमरान ने कहा।
ओह वंडरफुल एमी, उससे अच्छी राधा तो वो ड्रामे में भी नहीं बनी थी। वो खिसक कर उसके करीब होकर बैठी। और उसकी बहन ने मास्क क्या शानदार बनाए थे। अरे कुछ भी पता नहीं चलता था। अल्लाह, वो सेंट जेवियर में है। तुमने मेरे घोड़े की टांग तोड़ दी। इमरान ने मुंह लटकाकर नीचे देखा, जहां उसका 3 टांगों वाला घोड़ा औंधा पड़ा बारिश में भीग रहा था। मुझे इतना अफसोस है एमी डियर, पर मैं क्या करती, तुम खुद ही मेरे ऊपर चढ़ आए थे। रेस में कोई घोड़ा अपनी लेन भी छोड़ता है? मेरे घोड़े ने दौलती लगाई, तुम्हारे घोड़े की टांग टूट गई। घोड़े ने लगाई या तुमने लगाई? लड़का जल कर बोला। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, लेकिन मुझे अफसोस है एमी, हम ऐसे अजीज़ुल अजीज़ तरीन दोस्त हैं आपस में, नहीं? दोनों एक साथ हंस पड़े। आमने सामने बैठे मेज़ की हमवार चमकदार सतह पर चाय के कतरे टपकाते हुए वो खुशी से दिन भर की बातें करते रहे। फरहत क्यों नहीं आई? इमरान ने पूछा। उसे इन्फ्लुएंजा हो गया है, रियाज ने हमें बताया। उसे देखने को हम कल जा रहे हैं। हाँ, कल सुबह। पिछली बार जो हमने मुबारकबाद का गीत गाया था, ये तुम्हारी इंग्लिश टीचर ग्रेगसन मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगती। अरे आहिस्ता बोलो भाई, नजमी ने होंठों पर उंगली रख कर कहा। अज़रा आपा की बड़ी पक्की दोस्त है। लेकिन एमी, ये ज़रा अच्छी बात नहीं। तुम्हें इससे बात तो करनी चाहिए, कम अज़ कम वो इतनी स्वीट है। अच्छा, तो इसीलिए मुबारकबाद के गीत में तुम बिल्ले की तरह मुंह फुलाए बैठे रहे? पापा भी कहते हैं वो स्वीट है, वो फूले हुए मुंह से बोला। वो तो भाई, नजमी ने सटपटा कर कहा, गीत नूरी ने भी अच्छा गाया था। तुम उसके साथ लड़ी क्यों थीं? अरे नहीं, बात कर रही थी। अरे वाह, तुम तो गरज गरज कर बहस कर रही थी। मैंने पूछा था, आंखें बंद करके झूला झूलने से जो तारे नज़र आते हैं उनका क्या रंग होता है? तो वो कह रही थी कि उसको तो नहीं नज़र आते, उसे ख्वाब में नज़र आते होंगे। इमरान हंसा। अरे हाय एमी, कल मैंने ख्वाब देखा। वो उस पर नज़रें जमाए जमाए बेख्याली में चली गई और रुक रुक कर बोलने लगी। ख्वाब देखा कि जंगल में और मैं घोड़े पर सवार जा रही हूँ और जंगल गहरा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। फिर घोड़ा भाग गया है, फिर घोड़ा मुझे गिरा कर कहीं भाग गया। मैं उठकर उसे आवाज़ें देने लगी, पोनी पोनी डियर, पोनी पोनी। हत्ता के डर के मारे मेरी आवाज़ बैठ गई और पोनी ने कोई जवाब ना दिया। फिर मैं चलने लगी, बीच रास्ते से हटकर किनारे किनारे, दरख्तों के नीचे नीचे। मेरे ऊपर कोहरे से मरे हुए दरख्त थे और जब कोई पत्ता मेरे बालों पर गिरता तो मैं चौंक पड़ती। फिर पत्तों की बारिश होने लगी हर तरफ और देखते ही देखते रास्ता पत्तों में गायब हो गया। मैं भागने लगी बहुत तेज़। पत्ते जर्द और खुश्क थे और मेरे पाँवों के नीचे उनके टूटने की आवाज़ आ रही थी। मैं भागती गई और घोड़े के मिलने की दुआएं मांगती रही कि एक खुली जगह आ गई। ये एक झील थी जो खुश्क हो चुकी थी। तय में थोड़ा सा पानी था जिस पर कोहरा जमा हुआ था। वहाँ पर कोई भी ना था सवाए एक परिंदे के जो झील के किनारे एक टांग पर खड़ा था। मैंने डरते डरते उसके करीब जाकर कुछ पूछा। उस नन्हे से आबी परिंदे ने सर उठाकर मुझे देखा और मुंह खोलकर कहकहा लगाया। इमरान खिलखिलाकर हंसा। वो उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बोलती रही। फिर उसने सर से मुझे आगे जाने का इशारा किया। मैंने देखा आगे पहाड़ियाँ थीं जिन पर बर्फ़ गिर रही थी या गिर चुकी थी, याद नहीं रहा, लेकिन वो बर्फ़ पोश थीं। मैं फिर भागने लगी। अब मैं खौफज़दा ना थी, मैं खुशी से भाग रही थी, खुशी से। बहुत खौफज़दा ना थी, मैं खुशी से भाग रही थी, खुशी से, बहुत तेज़। वो ठिठक कर रुक गई। कैसा है ये के बताओ? अच्छा है, इमरान ने खुश दिली से कहा। वो एकदम सुर्ख हो गई। क्यों कर रहे हो? क्यों है? उसने तकरीबन चीख कर कहा। क्यों? लड़के ने सहम कर दोहराया। पता नहीं, ख्वाबों का कोई मतलब नहीं होता। ओह, इंतहाई रंजीदा होकर वो उसकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गई। उसका घुटना लगने से प्याली ऊंधी हो गई और उसमें बची हुई चाय मेज़ पर फैल गई। आंसुओं को रोकने के लिए वो तेज़ तेज़ आंखें झपकने और पाँव हिलाने लगी। कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम ख्वाब नहीं देखते? नहीं, कभी कभी। क्या क्या? लड़के ने दोहराया। कुछ नहीं, यही के जैसा आज देखूंगा कि हम बरामदे में चाय पी। वो कानों तक सुर्ख हो गई। इमरान ने जाली उठाई और उसे खोलने और लपेटने लगा। बेहद गीली हवा उन दोनों के चेहरों से टकरा रही थी। बेल पर से बारिश के कतरे सीढ़ियों पर गिर रहे थे। अब शाम पड़ रही थी। तुमने काम ख़त्म कर लिया? देर के बाद नजमी ने मुड़कर पूछा। क्या? नजमी बरामदे के फर्श की तरफ
देख रहा था। इमरान झुंझला कर उठा और उसके सामने से गुजर कर बिखरी हुई चीज़ें समेटने लगा। लकड़ी के घोड़े, मास्क, रेलगाड़ी, बमा लाइन, क्रैकर, कागज़ की टोपियाँ, गुब्बारे और उसी तरह का कितना ही अल्लम गल्लम। वो रंजीदा नज़रों से बैठी देखती रही। बाकी तुम उठाओगी, आधी चीज़ों का ढेर लगाते हुए वो फूले हुए मुंह से बोला। ये मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं खाला से कहूँगी कि तुमने अपना काम नहीं किया। मैं भी कहूँगा क्या कि तुमने भी फिर मेज़ पर चाय गिराई। उसने दोनों बाजुओं में चीज़ें भरते हुए कहा। तुम मेरी शिकायत करोगे? वो रंज से चीखी। लड़के ने बेजारी से उसकी तरफ देखा और चीज़ें संभाल कर चल पड़ा। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, उसने कहा। वो उसे बरामदे में गायब होते हुए देखती रही, फिर कूद कर उतरी और पाइंचे उठाकर बरामदों में भागने लगी। अज़रा के कमरे में रोशनी ना जली थी। वो अभी अभी सोकर उठी थी और पलंग पर खामोश बैठी थी। नजमी ने कालीन पर गिरकर उसकी गोद में मुंह छुपा लिया। अज़रा आपा, वो सिसक कर बोली, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। क्या है बीबी, किसके साथ? अज़रा ने तशवीश से पूछा। मास्टर डिल। तो कौन कहता है कि आप उसके साथ रहें बेटा? क्या कहता है? वो कहता है कि ख्वाब में वो चाय पीता है। और अज़रा हंसी। तो ठीक है, आप अलग रहें और वो अलग रहेगा। नजमी ने उसकी गोद में मुंह उठाया और गुस्से से बोली, डिल मास्टर। डिल मास्टर नहीं कहते बिटिया, इमरान कहते हैं। वो आपसे बड़ा है। अज़रा ने उसके बाल संवारे, आंखें खुश कीं और झुक कर उसकी पेशानी को चूमा। अच्छा, अब आप जाकर जूते पहने। वो बारिश आलूद दिन ख़त्म हो रहा था और अज़रा अकेली दरीचे में खड़ी दूर तक गिरती हुई बारिश और झुलमुलाती हुई रोशनियों को देख रही थी। ये रात के साथ मखसूस हैं, उसने बरकी रोशनियों को देखकर सोचा। भूरे रंग की घनी लट उसके माथे पर फड़फड़ाने जा रही थी। उसने काहिली से उसे बालों में अड़सा और दोबारा उसके गिरने का इंतज़ार करने लगी। ये रात के साथ जलती हैं, उसने दोबारा सोचा। ये रात के साथ जलती हैं, उसने दोबारा सोचा। लेकिन ये कोई सोच ना थी। ये उन छोटे छोटे बेकार ख्यालों में से एक था जो खाली उस जहन इंसान के दिमाग में आप से आप चले आते हैं। वो अपनी काहिली और बेख्याली पर झुंझला गई। लेकिन वो अकेली थी और अंधेरा उसके चारों तरफ फैल चुका था और बारिश सुबह से हो रही थी, दूर दूर झुलमुलाती हुई रोशनियों पर और उससे परे अंधेरे खेतों और मैदानों और दरख्तों पर लगातार। जब ये नहीं थी, बारिश जब भी हो रही थी। उसने फिर सोचा और दिल में ख्याल की नारसाई और बेतुकेपन पर झुंझलाई। मुसलसल बारिश ने उसके हवास को कुंद कर दिया था और वो बेजार हो चुकी थी। नमदार हवा उसके सर्द बेजान चेहरे से टकरा रही थी और स्टूल पर पाँव लटकाए दरीचे के पत्थर पर दोनों कोहनियाँ रख कर बैठी वो इतनी बेहिस और काहिल हो गई थी कि उठ भी ना सकती थी। उसने गीले मुंजमद चेहरे को छूना चाहा मगर हाथ उठाने का इरादा ना कर सकी। फिर उसने ऊपर का होंठ फैलाकर सांस को महसूस किया। सांस गर्म था और वो खुश हुई। उस बेनाम खुशी और मसनूई तमानियत के साथ बैठी वो लुट कर गिरने का इंतज़ार करने लगी जो लापरवाही से बालों में उलझाई गई थी। छोटे छोटे बेकार ला यानी ख्याल आप से आप आते और जाते रहे। अंधेरे में उसका वजूद और एहसास दोनों मादूम हो गए थे। सारे वक्त बारिश हो रही थी है, उसने दिल में कहा। रात की मखसूस धीमी और मुसलसल बारिश सारे वक्त हो रही थी। दरीचे के छंबे पर, यूकलिप्टस के पत्तों पर, नीचे बाग के रास्तों पर तड़प 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 उसकी खामोश आवाज़ों की मौसीकी सारे में फैली हुई थी। एक एक करके बंद होते हुए दरीचों पर, बुझते हुए शीशों पर, एक एक करके सोते हुए मर्दों औरतों के कानों पर बज रही थी। रात का समय जो भारी और महफूज समय था, जानदारों के लिए आराम का समय था। लेकिन हवा जो दिन भर से गीली और मुस्तरिब थी, चले जा रही थी। बिलआखिर ये रात गैर आबाद ना थी। बंद दरीचों के बाहर होती हुई बारिश ख्वाब आलूद और पुरस्रात थी। बारिश सारे वक्त होगी, उसने दिल में दोहराया।
لٹ ابھی تک نہ گری تھی اور وہ جھنجھلا رہی تھی، ذہن کی نارسائی اور انتظار میں کوفت پر۔ اس نے دوبارہ ہونٹ پھیلا کر سونگھا۔ صرف ایک سانس تھا جسے وہ محسوس کر رہی تھی، گرم اور جاری انسانی سانس۔ باقی سب چیزوں کو، بارش کو اور چہرے کی گیلی ہیجان جلد کو اور خوشبودار درخت کے پتوں کو اور اندھیرے میں بازوؤں کی مدھم لکیروں کو اور دور دور جھلملاتی ہوئی گیلی اور اکلوتی روشنیوں کو اس نے فرض کر لیا تھا۔ پھر اس نے سپاٹ لہجے میں دل میں کہا۔ سڑک کے پار دوسرے مکان کے شیشوں پر روشنی گل ہو رہی تھی۔ کسی نے دریچہ کھول کر خاموشی سے باہر جھانکا، کوئی سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ بھی اس نے فرض کر لیا کہ سبھی لوگ تو سوتے ہیں۔ پھر اس نے بیزاری سے دل میں دہرایا۔ برآمدے میں کسی نوکر کے گزرنے کی چاپ سنائی دی۔ بٹیا سو رہی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اور گزر گئے۔ باغ کی باڑ کے پیچھے ایک بیل گاڑی بھیگتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اس کے نیچے لالٹین لٹک رہی تھی اور گیلی سڑک پر اس کا دھندلا عکس دور تک چلا گیا تھا۔ پھوس کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے چند کسان موٹی اداس آوازوں میں باتیں کر رہے تھے اور بیلوں کو چلا رہے تھے، لیکن اس دوسرے مکان کے شیشوں پر روشنی گل ہو گئی تھی اور ان کے پیچھے رات کا اولین بوسہ لیا جا رہا تھا، یا شاید لیا جا چکا تھا، کیونکہ وہ دو تھے اور جب کمرہ ابھی روشن تھا تو ان کے سائے شیشوں پر لرز رہے تھے اور وہ ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھے باتیں کر رہے تھے، بے آواز باتیں جن کو صرف وہی جانتے تھے۔ پھر جب مرد نے سگریٹ دریچے میں مسلا اور روشنی گل کر دی تو کسی نے پل کی پل کو دریچہ کھول کر باہر جھانکا، کسی نے ایک مختصر سا قہقہہ لگایا اور دریچہ بند کر دیا، اور اب کمرہ گرم اور تاریک تھا اور باہر بارش ہو رہی تھی اور سڑک پر رات کے اکا دکا مسافر بھیگتے ہوئے گزر رہے تھے، اور اب کمرہ گرم اور تاریک تھا اور اب کمرہ لا حول ولا قوہ۔ اس نے پہلی دفعہ شعوری طور پر سوچا اور اسٹول پر سے اتر آئی۔ کمرہ پار کر کے اس نے بتی جلانا چاہی، لیکن دیوار پر ہاتھ رکھے کھڑی رہی۔ ایک بہت پرانا خوف تھا جس نے اسے باز رکھا، لمحوں کے بہاؤ کو، وقت کے طلسم کو توڑ دینے کا خوف۔ اور لمحوں کے بہاؤ میں ایک دن اور گزر گیا، ایک سال اور۔ ابھی جب دن رخصت نہیں ہوا تھا تو بہت سے بچے کسی کی سالگرہ منا رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے وہ محل کے پچھواڑے گھاس پر نہ جا سکتے تھے اور براندوں میں ادھم مچاتے پھر رہے تھے اور چلا چلا کر گا رہے تھے اور گھوڑ دوڑ کے مقابلے منعقد کر رہے تھے۔ پچھواڑے کی طرف سبزے پر کیا عمدہ پارٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ، کیا یادگار زمانہ تھا۔ وہ لوگ اب کہاں ہیں؟ وہ لوگ آہستہ برگ گل بفشاں بمزار ماں، کوئی بے حد دلکش انداز میں جھک کر کہہ رہا تھا۔ ارے یہ تو ایک بہت پرانا، بہت بھولا ہوا منظر ہے۔ ہشت اور گھوڑ دوڑ کے مقابلے کر رہے ہیں، کوئی ریس کے دوران بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ رہا ہے، کوئی جب پیچھے رہ جاتا ہے تو گھوڑے کو بغل میں دبا کر بھاگتا اٹھتا ہے۔ پھر وہ اپنی ہمجولی کو تنگ کرنے لگے کہ وہ انہیں اپنی سالگرہ کی نظم سنائے۔ ارے یہ تو نجمی ہے، یہ پیاری سی عجیب و غریب لڑکی جو نظم سنا رہی ہے۔ پھر رادھا ناچی اور ماسک ڈانس ہوا۔ فرحت کی صحت کے متعلق کوئی تازہ بلیٹن شائع ہوا؟ وہ ریاض سے پوچھ رہے ہیں۔ سینٹ جونز کی کیبنٹ میں کیک چرانے کا پورٹ فولیو ریاض کے پاس ہے۔ وہ ریاض کو تنگ کر رہے ہیں، ریاض جو گول مٹول سیدھا سادہ لڑکا ہے۔ گریگسن انہیں سختی سے منع کر رہی ہے، گریگسن جو مشن میں چلی گئی ہے۔ اوہ شریف خاتون، تو گویا آپ راہبہ بن گئیں۔ اب کیک پر موم بتیاں جل رہی ہیں اور سب مل کر مبارکباد کا گیت گا رہے ہیں، گریگسن جسے لیڈ کر رہی ہے۔ 14واں سال جو ختم ہوا، اس کے بعد 15واں آئے گا اور پھر 16واں، اور ہم پھر گائیں گے پچھلا سال جو ختم ہوا، 14واں سال جو۔ سالگرہ کا یہ انوکھا گیت ایلس گریگسن کے وطن آئرلینڈ کا ہے۔ ایلس جو ایک بہت پرانی، بہت پیاری ساتھی ہے، لیکن اب وہ کچھ نہیں بتاتی، بات بھی نہیں کرتی۔
اب وہ اس قدر کمینے پن پر اتر آئی ہے کہ ملتی بھی نہیں تو اور جب ملتی ہے تو اجنبیوں کی طرح بس بچوں میں مگن رہتی ہے اور بالوں کو سفید رومال میں باندھ کر رکھتی ہے اور ہر روز گرجا کے پیانو پر بیٹھ کر گاتی ہے اور اپنی آواز میں ڈوب جانا چاہتی ہے۔ دھوکے باز لڑکی، تو نے دل کا چین پا لیا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہیلو عذرا، وہ اپنے کمینے پن کے سرد نا آشنا لہجے میں کہتی ہے۔ ہیلو، میرے حلق میں کچھ اٹک جاتا ہے، جیسے میں نے کبھی اسے ابلی کے نام سے نہیں پکارا، جیسے کبھی اس نے روشن محل کے توشہ خانے کے فرش پر بیٹھ کر پکوان تیار نہیں کیے، جیسے کبھی اس نے فوارے پر، پیپل کی جڑ پر، باغ کے کونے کونے میں بیٹھ کر پہروں ارشد سے باتیں نہیں کیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا تھا؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب جو بیتا، خدایا وہ کچھ بھی نہیں بتاتی، اس کے باوجود وہ اس قدر عزیز دوست ہے۔ دن رخصت ہو گیا اور روشن محل میں لوگ اب سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رات کا کھانا کب ختم ہو چکا، اب وہ درمیانی کمرے میں بیٹھے قہوہ پی رہے ہوں گے یا پی چکے ہوں گے اور اسے کوئی بلانے نہیں آیا، اسے کوئی بلانے نہیں آئے گا کہ یہ اس کا حکم ہے۔ لمحوں کے بہاؤ کو میں روک سکتی ہوں؟ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ بارش تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، وہ بجلی کے بٹن پر ہاتھ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ نیم روشن گیلریاں طویل اور خالی تھیں، روشن آغا کے سوا اب سب کے رہائشی کمرے دوسری منزل پر تھے۔ اونچے تنگ محرابی دروازے بند تھے اور منقش شیشوں پر روشنیاں جل رہی تھیں، روشنیاں بجھ رہی تھیں۔ یہ ممی کا کمرہ ہے جس میں ابھی ابھی روشنی گل کی گئی ہے، میری ماں جس کا میری زندگی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، بس جیسے یہ بند کمرہ ہے اور میں اس کے آگے سے گزر رہی ہوں اور ممی اندر اکیلی رہ رہی ہیں، تنہا اور محفوظ، بے حد شان و شوکت کے ساتھ۔ لیکن میں عذرا ہوں ممی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، خدارا بتلائیے۔ گیلری خاموش اور اندھیری ہے اور میں اکیلی یہاں سے گزر جاتی ہوں۔ یہ نجمی کا کمرہ ہے، میری پیاری بہن جس کو اس گھر میں صرف میں سمجھتی ہوں اور اسی لیے اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ نجمی کمبلوں میں لپٹی دیوار سے ٹیک لگائے بستر پر بیٹھی تھی۔ عذرا آپا، روشن آغا کھانے پر آپ کا پوچھ رہے تھے، مجھے وہ نظم سناؤ، اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا، جو آج سب کو سنا رہی تھی۔ ایک شہزادہ اور اس کا دوست مینڈھا۔ عذرا آپا، اس نے آنکھیں جھپکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی، اکیلا شہزادہ نہیں عذرا آپا، اس کا دوست مینڈھا بھی۔ نجمی نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ ارے بھائی نہیں، عذرا نے سٹپٹا کر کہا، اکیلے شہزادے کی نظم سناؤ۔ اکیلا؟ وہ آنکھیں جھپکنے لگی۔ اچھا کل سنیں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے نجمی کو لیٹایا، کچھ ٹھیک کیے اور جھک کر اس کی پیشانی کو چوما۔ شب بخیر بی بی، اب آپ سو جاؤ۔ بتی بجھا کر وہ باہر نکل گئی۔ گیلری اسی طرح طویل اور خالی تھی۔ دوسرے سرے پر ایک مہری نے سائے کی طرح لپک کر گیلری پار کی اور زینے پر غائب ہو گئی۔ بارش پھر شروع ہو چکی تھی۔ یہ پرویز کا کمرہ ہے اور اس کی بیوی کا، اس دوسری اجنبی عورت کا جو مجھے نہیں جانتی۔ بس جیسے ہم روشن محل میں سو رہے ہیں اور سڑک پر سے کوئی مسافر بھیگتا ہوا گزر جائے، لیکن پھر بھی یہ اس کا کمرہ ہے اور اس میں اس کا سامان رکھا ہے جس پر گرد جم رہی ہے اور جسے اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کھول سکتا۔ اور پرویز میرا بھائی، جو میرا دوست بھی تھا، اس کے ساتھ چلتا ہوا دور نکل گیا ہے اور میں وہیں پر آ گئی ہوں جہاں سے چلی تھی۔ کاش میرا بھائی مجھ سے، میری دنیا سے صلح کر لینے پر آمادہ ہو سکتا، کاش، لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کرتی کیونکہ اب میں اپنے کمرے کے سامنے آ گئی ہوں۔ بالآخر یہ میرا کمرہ ہے، اس جگہ میں بچپن سے رہتی آئی ہوں، یہاں میں نے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے۔ مجھے اس کمرے سے نفرت ہے، اس کے دریچے کے شیشوں پر یوکلپٹس کے پتوں کا عکس پڑتا ہے جو مجھے ناپسند ہے۔ بارش جب تیز ہو جاتی ہے تو بے پناہ شور اندر آتا ہے کیونکہ یہ گیلری کے اختتام پر ہے، یہ بھی مجھے ناپسند ہے۔ اس کمرے میں میں نے کیا کیا سوچا ہے، کیسے کیسے پروگرام بنائے ہیں، ان 30 سالوں میں جو مجھے یاد ہیں، کتنے ہی مسرت کے، کتنے ہی دکھ کے لمحے گزرے ہیں۔ اس لمحوں کے بہاؤ کو میں کبھی بھول سکتی ہوں اور اس کمرے کو جس کی کارنس پر کتنے ہی پھول سوکھ گئے
اور کتنے ہی تازہ پھول ان کی جگہ رکھے گئے، پھول جو صرف میری خاطر اس کمرے کی خاطر اگائے گئے، اور کتنے ہی ارے یہ خاموشی کیوں ایک دم ہو گئی سارے میں؟ میرے سازوں پر مٹی جم رہی ہے اور براندوں میں اتنی ویرانی سمٹ آئی ہے۔ میں ان کو یہاں لا کر رکھوں گی تاکہ وہ دہل جائیں اور یہ خاموشی ٹوٹ جائے۔ اس نے سارے سازوں کے غلاف اتارے اور ایک ایک کر کے انہیں باہر لے آئی۔ طویل اندھیری گیلری میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تان پورا، ستار، وائلن، طبلہ، ہارمونیم، کوئی ایک دیوار کے ساتھ، دوسری دیوار کے ساتھ، کوئی دروازے کے پاس، کوئی ریلنگ کے ساتھ۔ پھر دیر تک وہ ان کے درمیان پھرتی اور احتیاط سے ان پر انگلیاں دھرتی رہی۔ انہیں خاموش اور بے اثر پا کر اسے خوشی ہوئی۔ اندھیرے میں بھدی سیاہ شکلیں وہ دیوار کے سائے میں سوئے ہوئے فقیروں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ جب وہ بہت تھک گئی تو جا کر لکھنے کی میز پر بیٹھ گئی۔ اب میں خط لکھوں گی، لیمپ جلاتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا۔ کس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سر کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اس نے لکھنا شروع کیا۔ پیاری شیریں، صبح سے بارش ہو رہی ہے، طبیعت سخت اوب گئی ہے۔ پیاری شیریں، صبح سے بارش ہو رہی ہے، طبیعت سخت اوب گئی ہے۔ آج نجمی کی سالگرہ تھی، تمہیں سب نے بہت زیادہ یاد کیا۔ میں نے، نجمی نے، سب نے۔ ایلس بھی آئی تھی لیکن وہ کسی کو یاد نہیں کرتی، وہ مجھے بھی کچھ نہیں بتاتی۔ بھلا بتاؤ کس قدر مسخرے پن کی بات ہے، اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ پر شیریں، وہ تو انگریز لڑکی ہے، کہتے ہیں یورپی اقوام سمجھدار رہتی ہیں اس معاملے میں، اور پھر موت پر کسی کا کیا؟ بس اللہ۔ شیریں، آج میں نے شام کے سمے کو اپنے ارد گرد پھیلتے ہوئے دیکھا، محسوس کیا۔ تم نے کبھی کیا ہے جب ذرا ذرا بارش ہو رہی ہو اور شام ہر طرف دھواں دھار ہو اور نیلی ہو اور بڑھتی جائے تو تم نے کبھی محسوس کیا ہے، ارے یہ کیسی خوبصورت شے ہے شیریں، نرم اور خوبصورت، اولین بوسہ یا اولین سرگوشی، یا ارے میں کیسے بتاؤں بھائی۔ اور کوریڈور، طویل اور خالی کوریڈور، زندگی سے اس قدر قریب ہیں۔ آج میں ان میں اس طرح پھرتی رہی جیسے کہ وہ میرے بہترین دوستوں میں سے تھے۔ ایک گیلری میں مجھے چند ساز پڑے ہوئے ملے جو سب کے سب خاموش تھے۔ ایک ستار ابھی تک ریلنگ پر جھکا ہوا ہے، جب اس پر بارش پڑے گی تو وہ ٹیون ہوگا، میں سوچتی ہوں۔ آج عمران بے حد اداس تھا، پرویز ابھی تک نہیں آیا۔ میرے خیال میں بچوں کو والدین کے پاس رہنا چاہیے۔ نجمی آج سارا دن ننگے پاؤں بارش میں پھرتی رہی، مجھے ڈر ہے کہ اسے زکام نہ ہو جائے۔ تمہارے بچے کیسے ہیں، منو اور گڈو؟ حامد بھائی کی صحت کیسی ہے؟ شیریں، ہم اس قدر تیزی سے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ہم اور تم اور سب۔ ایک بات بتاؤ شیریں، محبت کیا اتنا ہی دکھ دیتی ہے؟ کیا انسانوں کی یہی خطا ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں؟ آخری سطریں گھسیٹ کر وہ کرسی کی پشت پر گر گئی۔ یہ فرخندہ کے گیلے پاؤں کے نشان ہیں جو قالین پر پڑ گئے ہیں۔ وہ ہتھیلی پر تھوڑی رکھ کر بیٹھی دیکھتی رہی۔ باہر بارش تیزی سے ہو رہی تھی۔ بارش کے شور سے خالہ کی آنکھ کھل گئی۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر کمزور آواز میں موہری کو پکارا جو انہی کے کمرے میں سوتی تھی۔ وہ نیند میں بڑبڑا کر خاموش ہو رہی۔ خالہ بستر میں پڑی سنتی رہیں۔ بارش عجیب آواز سے ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے اٹھ کر باہر جھانکا۔ عذرا کے کمرے کے کھلے دروازے میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آئیں۔ برآمدے میں بڑھتے ہوئے وہ کسی شے سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچیں۔ تاروں میں خفیف سی جھنجھناہٹ پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ عذرا کے دروازے میں وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ کھلے دریچے میں سے ہوا اور بارش اندر آ رہی تھی۔ بی بی پاگل ہو گئی ہو؟ انہوں نے تیزی سے جا کر دریچہ بند کیا، کمبل اٹھا کر عذرا کے شانوں پر ڈالا اور قالین کو دیکھا جو آدھے سے زیادہ بھیگ چکا تھا۔ اتنا پانی پڑ رہا تھا اور آپ بیٹھی بھیگ رہی ہیں، اتنی رات گئے۔ عذرا کرسی سے اٹھی اور کمبل کو شانوں پر ٹھیک کر کے پھر بیٹھ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے اعصابی لہجے میں کہا۔ پھر خالہ کو عجیب نظروں سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر وہ گھبرا گئی۔ بیٹھ جائیے، اس نے پریشان تر لہجے میں کہا اور کاغذات الٹنے پلٹنے لگی۔ خالہ نے اس کے چہرے پر بہت کچھ پڑھ لیا۔ عذرا، تم ایک بچے کی طرح ہو جو چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، حالانکہ تم نہ بچہ ہو نہ تم نے چوری کی ہے۔ خالہ نے پرسکوت آواز میں کہا، ایسا کیوں ہے؟
عذرا صرف خاموش زخم خوردہ نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ خالہ نے میز کا کونا مضبوطی سے پکڑ لیا اور کھڑی نہیں۔ لمبی بیماری نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ سفید بالوں کی لٹیں ان کے کانوں پر بے ترتیبی سے لٹک رہی تھیں اور میز کا سہارا لیے کھڑی وہ بے کسی اور قسم پرسی کی تصویر نظر آ رہی تھیں۔ بارش دریچے کے شیشوں پر سر مار رہی تھی۔ دفعتاً وہ بہت دکھ سے بولیں، تمہاری عمر ڈھل رہی ہے اور تم ابھی نادان ہو۔ عذرا نے دھل کر انہیں دیکھا۔ اس کا رنگ سنولا گیا اور ڈھلتے ہوئے چہرے کی لکیریں کانپنے لگیں۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ خالہ بڑھاپے کے باوجود جذبے کی شدت سے کانپنے لگیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ ایک دوسرے کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھیں، اس مقام پر جہاں وہ محض دو عورتیں تھیں، ایک دوسرے کے لیے حقارت اور ترحم کے جذبات لیے ہوئے۔ چند لمحوں تک وہ گستاخی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں، پھر عذرا کی بے کران المناک نظروں کے سامنے خالہ ٹوٹ گئیں۔ میز کا کونا پکڑے پکڑے وہ فرش پر بیٹھ گئیں اور رونے لگیں۔ عذرا کرسی پر بیٹھ کر کاغذوں کو دیکھنے لگی۔ دریچے کی درزوں میں سے پانی اندر آ رہا تھا۔ خالہ کی بلی ان کی قمیض کے دامن میں کھیل رہی تھی۔ جب خالہ نے آنکھوں پر سے ہاتھ اٹھایا تو اپنے آپ کو اسی طرح تنہا بیٹھے ہوئے پایا۔ دفعتاً اس وقت خالہ کو اپنے اور عذرا کے اور اپنے اور اس دوسری عورت کے درمیان فاصلے کا احساس ہوا، بعد جو ان کے درمیان پیدا ہو گیا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ روشن آغا اس غم میں ہلاک ہو جائیں اور خالہ نے کہا اور میں یہاں سے چلی جاؤں؟ خالہ، عذرا نے تقریباً چیخ کر کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالہ نے دہشت سے دیکھا کہ وہ دوسری عورت ان سے زیادہ جوان، زیادہ مضبوط اور زیادہ سرد تھی۔ اس کی کچلتی ہوئی سرد نظروں کے سامنے خالہ لوٹنے پر مجبور ہو گئیں۔ ایک نامعلوم ندامت کے مارے انہوں نے جھک کر بلی کو اٹھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ جب وہ باہر آ رہی تھیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ عذرا کی زندگی سے بعید تر ہوتی جا رہی ہیں۔ بالآخر وہ ان سے الگ ایک بالکل دوسری عورت تھی۔ جب وہ اکیلی رہ گئی تو بستر پر جا لیٹی۔ اس کے دماغ میں مکمل سناٹا تھا۔ گھبراہٹ کے باوجود اس کا چہرہ سنگین تھا، ایک ایسا گونگا بے تاثر چہرہ جس کا بوجھ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لیٹے لیٹے اس نے محسوس کیا کہ کمرے میں ہوا کی شدید کمی تھی۔ اس نے اٹھ کر دریچہ کھول دیا اور کھڑے کھڑے اس کا چہرہ بھیگ گیا۔ وہ دوبارہ بستر پر لوٹ آئی۔ اب تھوڑے تھوڑے وقفوں پر سناٹا اس کے دماغ میں داخل ہونے لگا، لیکن ہوا پھر بھی نہ تھی۔ ہوا کی ایک رمق اس کے پھیپھڑوں میں نہ تھی۔ ایک دم بہت زیادہ گھبرا کر اس نے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ اس کے حلق میں سے گرمی نکل رہی تھی اور زبان اکڑ رہی تھی۔ اس نے زبان کو تالو پر پھیرا۔ ہر سانس کے لیے اسے مشقت کرنا پڑ رہی تھی۔ مایوس ہو کر اس نے چیخنا چاہا لیکن آواز کہیں دور رہ گئی۔ اب اس کے کانوں میں شور مچ رہا تھا، کانوں میں اور دماغ میں اور ساری دنیا میں۔ اس کے پھیپھڑے بند ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا وقت ہے؟ اس نے کوشش کر کے سوچا اور مشکل سانس لیتی رہی۔ اس نے رونے کی ایک بے سود کوشش کی، صرف سانس کو جاری رکھنا اس وقت کا، اس لمحے کا اہم ترین کام تھا۔ سانس، جو زندگی کا آخری نشان ہے، اسے جانکنے کا خیال آیا اور بہت زیادہ دہشت زدہ ہو کر اس نے سانس لینا جاری رکھا، لیکن اس کوشش میں اس کے سر میں سے پسینہ نکلنے لگا۔ سر میں سے اور پیشانی اور گردن اور چھاتی میں سے اور کمر اور ٹانگوں میں سے وہ پسینے میں بھیگ گئی۔ انتہائی تکلیف کی حالت میں اس نے سر کندھوں میں دبایا، دائیں بائیں ہلایا اور کراہنا شروع کر دیا۔ دیر تک وہ آدھ مرے سانپ کی طرح بستر پر تلملاتی رہی۔ جب تکلیف ختم ہوئی تو اس کے چہرے پر راکھ کے رنگ کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں اور اس کے اندر کوئی شے سرکش اور زور آور ٹوٹ چکی تھی۔ بارش تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی اور کمرے میں گیلے قالین کی بو پھیل رہی تھی۔
सर्दियों का मौसम गुजर रहा था जब अली को नईम के रिहा होकर गांव पहुंचने की इत्तिला मिली। उसी रात को अपनी बीवी से मशवरा करने के बाद वो गांव के लिए रवाना हो पड़ा। वो अब वहां नहीं रहना चाहता था, वो गांव वापस जाकर खेती बाड़ी करना चाहता था। लेकिन उसकी माँ 1 साल हुआ मर चुकी थी और ज़मीनों पर बड़ी माँ नईम की माँ का कब्जा था। चुनाचे उसे नईम की वापसी तक रुकना पड़ा था। नईम और अजरा का बड़ा मकान बरसों से बंद पड़ा था। उसका बाग वीरान हो चुका था और रास्ते गले सड़े पत्तों और आंधी से टूटी हुई टहनियों से ढके हुए थे। घास में जा बजा बूढ़े परिंदों की लाशें पड़ी हुई मिलती थीं। एक बूढ़ा रखवाला रह गया था जो दिन भर धूप में बैठा हुक्का पीता और कनात से अपने इर्द गिर्द की मरती हुई दुनिया को देखता और नज़रअंदाज करता रहता। उस रोज़ भी उसने आंखों पर हाथ का साया करके दीवार के साथ साथ गुजरते हुए अली को देखा और पहचान कर ध्यान हटा लिया। वो नईम का पुराना नौकर था, लेकिन अली को पसंद ना करता था। अली ने आम और अमरूद के बेहतरीन दरख्तों को देखा जो ज़ाया हो चुके थे और उसके दिल में अफसोस पैदा हुआ। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों के चंद शीशे भी टूट चुके थे। गांव के चारों तरफ तेज़ी से पकती हुई फसल खड़ी थी। अली ने लंबा रास्ता पकड़ा जो मुख्तलिफ खेतों का चक्कर काट कर गाँव में दाखिल होता था। खेतों में से गुजरते हुए वो दोनों हाथ फसल पर फेरता रहा, यूं जैसे वो गाय का नौमौलूद बछड़ा हो। मवेशियों के अहाते में अली की बूढ़ी भैंस उसे देखकर खुशी से डकारने लगी। अली ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और जुगाली का झाग उसके मुंह से साफ करते हुए सोचा, जानवर नहीं भूलते। अंदर नईम अपनी माँ के पास बैठा खा रहा था। वो उठकर गर्मजोशी से अपने भाई के साथ गले मिला। मैं खुद आने का इरादा कर रहा था, उसने कहा और उसे अपने पास बिठाकर मक्खन और रोटी खाने को दी, जिसे अली गैर मामूली इश्तिहा के साथ खाने लगा। बूढ़ी उसे देखकर हमदर्दी से रोने लगी, मगर जब दोबारा नईम ने उसे देखा तो उसे सदमा हुआ। तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, उसने पूछा। अली ने झेंप कर उसे देखा और बोला, तुम भी बूढ़े दिखाई दे रहे हो। बूढ़े तो सब हो जाते हैं, पर जवान आदमी वहाँ खाने को नहीं मिलता, खालिस नहीं मिलता, अली ने मुख्तसरन कहा। खाने के बाद वो बाहर निकल गए। देर तक वो मवेशियों के दरमियान फिरते और बातें करते रहे। नईम के कहने पर रखवाली अली को हर एक मवेशी की पिछली 5 साला ज़िंदगी के हालात, जिनमें उसकी बीमारियां, उसकी खुराक और उसका काम शामिल था, मुख्तसरन बताता रहा। उनसे फारिग होकर वो खेतों को निकल गए। एक पहर तक वो फसलों में घूमते रहे। रास्ते में उनको कई पुराने दोस्त मिले जिन्होंने रुक कर दोनों भाइयों की खैरियत पूछी और उन्हें फिर से इकट्ठा देखने पर खुशी का इजहार किया। नईम ने अमदन अपने बड़े घर की तरफ जाने से गुरेज किया। गो अली ने 2-1 दफ़ा दबी ज़बान से ख्वाहिश जाहिर की कि उन्हें वहाँ जाकर कम अज़ कम फलदार दरख्तों की हालत को देख आना चाहिए। वापसी पर नईम ने पूछा, आयशा कैसी है? ठीक है, अली ने बताया। दोपहर के वक्त अली सो गया। जब उठा तो शाम पड़ रही थी और नईम खाने की तैयारी कर रहा था। उसकी माँ ने दोनों के आगे भुने हुए परिंद और गोभी के सालन का खाना ला कर रखा। उससे पहले कि वो खाना शुरू करते, नईम बोला, मैंने कहा ना कि मैं खुद आने वाला था। अली सालन की प्लेट को आहिस्ता आहिस्ता घुमाने लगा। छुट्टी लेकर आए हो? अली फिर खामोश रहा। बोलते क्यों नहीं? मैं वहाँ नहीं रहना चाहता, मैं घर आना चाहता हूँ, अली ने कहा। नईम ने हाथ में पकड़ी हुई रोटी बर्तन में रख दी। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ, पर अभी कुछ देर तक तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हमें मज़दूरों में काम करना है। मज़दूरों की जमात इस वक्त हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है, तुम्हें पता है? अली के हाथ जो शोरे की प्लेट में को घुमा रहे थे रुक गए। तो अब मैं भी? वो गुस्से से बोला। तुमने हमेशा मेरे साथ दुश्मनी की है। तुमने यहाँ से मुझे निकाला, अब मुझे जेल भेजना चाहते हो। तुम खुद जाकर जो मर्जी करो। नईम उठ खड़ा हुआ और पुश्त पर हाथ बांधकर कमरे में चक्कर लगाने लगा। एक लोहे का बर्तन उसके पाँव की ठोकर से उड़कर शोर मचाता हुआ दीवार से जा टकराया। उसकी माँ आग जलाना छोड़कर दम बखुद बैठी थी। धुआं चूल्हे में से निकल कर कमरे में भर गया था और आंखों को लग रहा था। एक बार अली के सर पर रुक कर उसने कहा, लेकिन तुम हमारी मदद कर सकते हो।
خود اپنی خاطر احمق اور جواب نہ پا کر چل پڑا۔ علی نے قمیص کے دامن سے آنکھیں پونچھیں اور دبی زبان سے دھوئیں کو گالی دی۔ یکلخت نعیم غصے سے بولا، پھر تم یہاں نہیں آ سکتے، ادھر کا رخ بھی نہیں کر سکتے۔ میں وہاں بھی نہیں رہ سکتا، میں تنگ آ چکا ہوں۔ جاؤ نعیم گرجا، جہنم میں جاؤ یا کہاں پر، ابھی نکل جاؤ۔ جاؤ۔ جاتا ہوں۔ علی نے آدھے قد سے اٹھ کر پھر بیٹھ گیا۔ ابھی نکل جاؤ نعیم پھر گرجا۔ جاتا ہوں، کھانا تو کھانے دو۔ بھاگ جاؤ سور، جہاں مرضی ہو جاؤ، اس نے دروازے کی طرف بازو لمبا کر کے کہا۔ اچھا، علی نے انتہائی غصے میں کہا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ روانگی کی تیزی میں اس نے اپنی بوڑھی بھینس کی لگاوٹ کو بھی نہ دیکھا جس نے اسے دیکھ کر کان کھڑے کر لیے تھے۔ گاؤں کو ایک نیلگوں دیہاتی کوہر نے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ جوہر کے کنارے رک کر پانی میں چمکتے ہوئے تاروں اور درختوں کے عکس کو دیکھنے لگا۔ غصے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک زبردست رنج تھا جس نے اس کے دل کو مردہ پرندے کی طرح کر دیا تھا، خاموش اور ناطاقت۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں پر اس نے چند پتھر اٹھا کر پانی میں پھینکے، پھر وہ قدموں کی آواز پر چونک پڑا۔ اندھیرے میں ایک ہیولا کمزور چال سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ علی! شام کے سناٹے میں نعیم کی آواز آئی جس میں نرمی تھی۔ سورنی کا جنا ستیلا، اس نے دانت پیس کر کہا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ گھر پہنچ کر جب اس نے کھانا کھایا اور عائشہ کو ہر دم بک بک کرتے رہنے پر پیٹا تو اس کے دل پر موت کا سایہ گہرا ہو گیا۔ صبح سویرے کام پر جاتے ہوئے اسے عجیب احساس ہوا۔ وہی گلیاں، مکان، نل، وہی فیکٹری، مشینیں، دیواریں، وہی جگہ، وہی منظر، وہی لوگ جن سے وہ ہر روز ملتا تھا۔ ہر چیز، ہر شے اس قدر حوصلہ شکن طور پر یکساں اور ساکن اور غیر مبدل۔ دفعتاً اس جگہ کی تنگی اور خوفناک حد بندی کا احساس بوجھ بن کر اس کے دل پر بیٹھنے لگا۔ وہ فیکٹری کے دروازے سے لوٹ آیا۔